اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں گوتریس نے کہا ریاستوں کی خود مختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے۔ وینزویلا میں 3 جنوری کی امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ میں مہذب آدمی اور اپنے ملک کا صدر ہوں، مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا ہے۔ وینزویلا سے اٹھا کر امریکہ لے جائے گئے وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کا امریکی وفاقی عدالت میں پیشی کے موقع پر جج کے سامنے بیان۔ وینزویلا کے صدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ صدر مادورو فی الحال ضمانت کی درخواست نہیں کر رہے، مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ نے امریکی عدالت سے منشیات اسمگلنگ کیس میں الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے مقدمے میں لمبی تاریخ دے دی۔ وینزویلا کے صدر کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ وینزویلا کے صدر کی نیو یارک کی عدالت میں پیشی کے موقع پر امریکی کارروائی کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ کراچی بلدیہ رئیس گوٹ سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی اور ایکسپلوزیو ایکٹ کے دفعات بھی شامل۔ مقدمے میں BLA کے کمانڈر بشیر زیب اور ساتھی نامزد۔ FIR کے مطابق چھاپے کے دوران ملزم جلیل عرف نوید گرفتار ہوا، جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ ٹرک تیار کرنے کا مقصد شہر میں دہشت گردی کرنا تھا۔ چھاپے میں 2000 کلو بارودی مواد، 30 سے زائد ڈرم اور 5 سلنڈر قبضے میں لیے گئے۔ DIG CTD سندھ غلام اصفر بہیسر نے کہا ہے کہ گرفتار ملزمان نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کو مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف اوقات میں بلوچستان سے خفیہ طور پر کراچی لایا گیا۔ دہشت گرد گروہوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ کراچی کی معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچائیں اور یہ پیغام دیں کہ کراچی غیر محفوظ ہے۔ پروگرامر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے غلام اصفر بہیسر نے مزید کہا خطرے کی کوئی بات نہیں، تمام بارودی مواد ریکور کر لیا گیا اور جن لوگوں نے خود کچھ دھماکے کرنے تھے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں اور ٹریفک بھی متاثر۔ M3 سمندری سے رجانا اور M4 فیصل آباد سے ملتان تک بند۔ M5 ملتان سے سکھر تا دھند کی وجہ سے بند۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم فریڈرک نیلسن نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کا وینزویلا سے موازنہ نہیں کرا سکتے۔ ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں، ہم اس مقام پر نہیں پہنچے جو سوچیں کہ ہمارا ملک پر راتوں رات قبضہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، واشنگٹن کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے، پیسہ ہر صوبے کے پاس ہے، صرف کام کرنے کی نیت اور ارادے کی کمی ہے۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا لوگ وزیر اعلیٰ بن کر پروٹوکول اور سیاست پر توجہ دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اچھی گورننس سے بہتر کوئی سیاست نہیں، سیاست عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ آپ نے بہکاوے میں نہیں آنا کہ کوئی صوبہ اس لیے محروم ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں نائب امریکی صدر JD وینس کے گھر پر توڑ پھوڑ، پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا، تحقیقات جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملزم گھر کے اندر داخل نہ ہو سکا تھا۔ واقعے کے وقت JD وینس اور ان کے اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا چین کے شہر شنگھائی میں شنگھائی اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، چیف آف کمانڈنگ سینٹر اسپیشل پولیس فورس بیورو نے خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ نے اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ مہارت، تربیت اور مارشل آرٹس کا مظاہرہ دیکھا۔ محسن نقوی نے کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد کے پولیس کے درمیان باہمی تعاون کو مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔
بنگلہ دیش اور بھارت کے کرکٹ روابط میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈین پریمیئر لیگ کے میچز بنگلہ دیش میں نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہدایت پر IPL فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے اپنی ٹیم سے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو نکال دیا تھا۔ مستفیض الرحمان کو بالی ووڈ فلم سٹار شاہ رخ خان کی ٹیم نے 9 کروڑ انڈین روپے سے زائد میں خریدا تھا۔ مستفیض الرحمان کو ٹیم میں شامل کرنے پر شاہ رخ خان کو بھی بھارتی انتہا پسندوں نے غدار قرار دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی مشیر رضوانہ حسن نے کہا ہے کہ مستفیض الرحمان کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہمیں انڈیا کو مناسب جواب دینا ہی تھا۔ بنگلہ دیش مستفیض الرحمان کو نکالنے کی وجوہات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جب ملکوں میں سیاسی کشیدگی جنم لیتی ہے تو کھیل اور ثقافتی تبادلے اس کشیدگی کو کم کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے جو کیا وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ رضوانہ حسن کے اس بیان پر مختصر ترین تبصرے میں بھارتی دانشور اور سیاستدان ششی تھرور کا کہنا ہے کہ وہ بالکل درست بات کر رہی ہیں۔ کانگریس ترجمان سپریا شری ناتھ نے امریکی صدر ٹرمپ کے انڈیا پر ٹیرف بڑھانے کے بیان پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ سپریا شری ناتھ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی اب اپنی چپ توڑیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری کم کر دی۔ مودی جواب دیں کہ کیا انہوں نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے روس سے تیل خریدا بند کیا ہے؟ مودی جواب دیں کیا انڈیا کی فارن پالیسی امریکہ طے کر رہا ہے؟ ٹرمپ کبھی پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے رہے ہیں، کبھی روس سے تیل خریداری بند کرانے کا۔ مودی چپ کیوں ہیں؟ مودی ٹرمپ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ انڈیا مودی کی بزدلی کی سزا کیوں بھگت رہا ہے؟ فرانس کی خاتون اول برجٹ میکروں کو ٹرانسجنڈر قرار دینے والے 10 افراد کو سائبر ہراسانی کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ مجرموں نے انٹرنیٹ پر دعوے کیے تھے کہ برجٹ کی پیدائش دراصل بطور مرد ہوئی تھی اور ان کا نام جین مائیکل ٹراگنس ہے۔ عدالت نے 8 مردوں اور 2 خواتین کو سائبر ہراسمنٹ کا مجرم قرار دیا۔ تمام 8 کو قید کی سزا سنا دی گئی۔ ورزی پر گودام اور مشینری سیل۔ قصور پولیس نے کوٹ رادھا کرشن میں فیروز دین طاق میموریل چرچ میں توڑ پھوڑ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کوٹ رادھا کرشن کا رہائشی ہے۔ اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اور صرف 33% امریکی وینزویلا پر امریکی حملے کے حامی ہیں۔ خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق 72% امریکیوں کا خدشہ ہے کہ امریکہ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائے گا۔ 65% ریپبلکن وینزویلا میں امریکی آپریشن کے حملے کے حامی۔ ڈیموکریٹس میں یہ شرح 11% اور آزاد ووٹرز میں 23% ہے۔